السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 347واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پرسوں کے دن میں ایک ہندی نیوز چینل کے اوپر برما کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ اس میں وہ لوگ بتانے لگے برما میں کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیسے ان کی بستیاں برباد کی جا رہی ہے، کیسے وہاں پہ مسلمانوں کے گاؤں کیا گاؤں اجاڑے جا رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے پریشانی کے عالم میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ میں نے سب یہ جب دیکھا، میں سوچنے لگا کہ یہ صرف اکیلے برما کا حال نہیں ہے، آج بنگلہ دیش میں بھی یہ حال ہے، عراق میں بھی یہ حال ہے، صومالیہ میں بھی یہ حال ہے، سوڈان میں بھی یہ حال ہے، سیریا میں بھی یہی حال ہے۔ آدھی دنیا نفرتوں کی اس آگ میں جل رہی ہے۔ دراصل اس کی بنیاد نفرت ہی ہے کہ برما کے جو رہنے والے لوگ ہیں، اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں مسلمان رہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے برما میں کرسچنوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ کرسچنوں کی بستیاں کیا بستیاں اجاڑی گئی، ان کو بھی بے گھر کیا گیا۔ اس کے اوپر باضابطہ ہالی ووڈ میں سلویسٹر اسٹیلن کی بہت ساری موویز بن چکی ہے، جس میں انہوں نے پورا ڈیٹیل میں دکھایا کہ کیسے گاؤں کیا گاؤں، بستیاں کیا بستیاں، جہاں پہ کرسچنوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان بیچاروں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہی حال آج مسلمانوں کا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ جو نفرتیں ہیں میرے محترم بزرگوں، بربادیاں نفرتوں سے آتی ہے۔ اب جیسے برما میں مسلمانوں کے اگینسٹ میں نفرتیں بڑھ رہی ہے، ایسے ہی بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے اگینسٹ میں نفرتیں بڑھ رہی ہے۔ آج تک پہ اس کی بھی میں نے ایک رپورٹ دیکھا کہ اگر جیسے وہاں پہ مندروں پہ حملے ہو رہے ہیں اور بیچارے ہمارے ہندو بھائیوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کو بے گھر کر کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو خود ایک بنگلہ دیش کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کہا آنے والے چند سالوں میں بنگلہ دیش میں ایک بھی ہندو باقی نہیں رہے گا، چونکہ آج وہاں پہ 10% ہندو بھائیوں کی آبادی ہے۔ یہی حال آپ کو عراق اور سیریا میں نظر آئے گا۔ 100% مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن شیعیت اور سنیت کے نام پہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ نفرتوں کی بنیادیں پڑ چکی ہے آپس میں، اور نفرت کس بنیاد پہ کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے۔ اصل میں مسئلہ نفرت کا ہے۔ جب دلوں سے محبتیں ختم ہوتی ہے تو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے ملکوں کو برباد کرتے ہیں۔ وہ عراق کہ کسی زمانے میں وہاں کا ایک دینار ہندوستان کے 80 روپے میں ملا کرتا تھا، آج اس کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت نہیں رہی۔ لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ کشی کو محتاج ہو چکے ہیں۔ وہ سیریا جسے یورپ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ایشیا میں سمجھا جاتا تھا، شہر کے شہر وہاں کے برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ اپنے ہی اپنوں کے خلاف نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اصل میں میرے محترم بزرگوں، اس کا حل اگر ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کریں گے، آسانی سے ہم کو ملیں گا۔ کہ دیکھو نا آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، اس میں آپ کو کہیں پر بھی نفرت کے لیے جگہ نہیں ملیں گی۔ مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی آپ نے راستے میں کانٹا بچھانے والوں کو، کچرا ڈالنے والوں کو، آپ پہ پتھر برسانے والوں کو سینے سے لگایا اور بار بار ان کے گھروں پہ جاتے رہے۔ بد دعائیں نہیں کی ان طائف والوں کے لیے جنہوں نے سر کے بال سے لے کر تو پیر کے جوتیوں تک کو خون میں تر بتر کر دیا۔ کہا کہ نہیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی کی پوری زندگی آپ کو محبتوں سے بھری ہوئی ملیں گی۔
مکہ جب چھوڑنے لگے تو دیکھو اپنے وطن سے آپ کو کتنی محبت تھی. روایتوں میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد جب مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے تو ڈب ڈبائی آنکھوں سے آپ نے آخری مرتبہ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنے گاؤں کو، اپنے بستی کو دیکھا اور کہا کہ اے مکہ، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، مگر کروں کیا؟ تیرے رہنے والے مجھے تیرے شہر میں امن سے نہیں رہنے دیتے، اس کے لیے میں مجبوراً چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینے میں بھی کم حالات نہیں تھے. ایک طرف مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کو مدینے میں سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، دوسری طرف مدینے کے یہود، تیسری طرف وہ منافقین جو آپ کے سامنے تو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اور پس پشت جا کر آپ کے خلاف میں سازشیں کرتے تھے. چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، وہاں بھی آپ نے محبت کا دامن نہیں چھوڑا. ہر ایک کے ساتھ یہود اگر آپ کو بلاتے تو ان کے گھروں پہ تشریف لے گئے، پیار محبت کے ذریعے سے ان کو اپنے ساتھ لے کر کام کرنے کے نیت سے. منافقین کے ساتھ آپ نے درگزر کا معاملہ کیا. عبداللہ ابن ابی نے غزوہ بنو المستلق سے واپسی کے وقت میں ایسی آگ لگا دی مسلمانوں کے درمیان کہ صحابہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو معاف کر دیا. مرنے کے وقت میں اس نے وصیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور یہ کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے غسل کا پانی آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے، مجھے آپ کفن پہنائے، مجھے آپ قبر میں رکھے، میری نماز جنازہ آپ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام فرمائشوں کو پورا کیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، قبر میں بھی رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہا کہ حضور، جس نے سب سے زیادہ اسلام کو زخم پہنچائی، تکلیف پہنچائی، آپ اس کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. آپ کا نماز جنازہ پڑھنا ایسا ہے جیسے اس کی مغفرت پہ سرٹیفکیٹ لگانا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر، میرا امتی ہے، اگر اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا تو پھر کون پڑھائیں گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں آیت نازل کی اور کہا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے چاہے آپ مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے یا 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا حضور دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی مغفرت کرنے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 70 مرتبہ کی قید لگائی ہے، یہ میرا امتی ہے، میں اس کے لیے 71 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگوں گا. یہ تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ، نفرتوں سے خالی، محبتوں سے بھرا ہوا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا. یہ تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندروں جیسا ظرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. ابو سفیان فتح مکہ کے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن اسلام کو بھی معاف کر دیا جو احد کے وقت میں آپ کے اگینسٹ میں تھا. غزوہ خندق کے موقع پہ یونائٹڈ فرنٹ بنا کے آپ کے سامنے لے کر آیا تھا تاکہ جڑ سے مسلمانوں کو اور مدینے کو ختم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا، کہا کہ جا بابا جا، معاف کیا جاتا ہے. اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اعلان کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد جو اس کے گھر میں قیام کرے یا جو حرم شریف میں آ جاوے اس کو امن حاصل رہے گا. اس کو عزت بھی دی، صرف معاف نہیں کیا. اسے کہتے ہیں دل، اسے کہتے ہیں کلیجہ، جس کے لیے آج
ہمارے سینے خالی ہے. اسی لیے شاعر نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں بھلا دیتے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں بیر کسی سے رکھنا، ہم تو دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں. یہ تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. آج ہمارے زمانے میں نفرتیں اتنی زیادہ دلوں کے اندر بڑھ چکی ہے کہ دوسرے مذہب والا تو دور، اپنے اپنوں سے محبت کرنے کو تیار نہیں، اپنے اپنوں سے ہی نفرتوں کی آگ میں جل اور بھن رہے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ صرف نفرتوں کی وجہ سے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے. اسی لیے دیکھو اب نفرتوں سے نقصان کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ یہ تمام ممالک، ان میں سے بعض ایسے تھے جو ترقیوں کے عروج پر تھے، مگر جب نفرتیں پنپنے لگی تو آج فاقوں کو اور روٹیوں کو محتاج ہو کر کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے. نفرتوں کی وجہ سے وہ برما جو تھائی لینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن لوگوں کے پاس رہنے کو مکان نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، بارش جب آتی ہے تو گھروں کے اندر سے پانی بہتا ہے، کھانے کے لیے جب روٹیاں نہیں ہیں تو لوگ جنگلوں کے جو جانور ہیں، چوہے ہیں، جنگلی سور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے کھانے لگے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے بازو میں تھائی لینڈ ہے جس نے اپنے ملک سے نفرتوں کو ختم کر کے اس تھائی لینڈ کو ایک سیکولر ملک کا درجہ دیا. اور جب برما میں کرسچنوں پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا تو تھائی لینڈ نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ بھائی آؤ ہمارے یہاں پہ آ کے رہو. اور جب تھائی لینڈ سے نفرتیں ختم ہو گئی اور سب کے لیے جب تھائی لینڈ کے دروازے کھل گئے، آج وہ تھائی لینڈ کسی یونائٹڈ کنگڈم سے کم نہیں ہے. وہ تھائی لینڈ کسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ترقی کے اندر کم نہیں ہے، بلکہ ان سے 2 قدم زیادہ ہی ہے. کہ آج جو بیماریوں کا علاج لوگ یورپ اور امریکہ میں نہیں کرتے وہ تھائی لینڈ میں آ کر کراتے ہیں، اس لیے کہ تھائی لینڈ نے اپنے یہاں کی ہاسپٹلٹی کو اور اپنے یہاں کے میڈیکل سسٹم کو ایسا مینیج کیا ہوا ہے. میں ایک انٹرنیشنل میگزین کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ تھائی لینڈ میں صرف امریکہ سے ہر سال 15,000 سے زیادہ لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. ہارٹ کی بیماریاں ہیں، لنگس کی بیماریاں ہیں، لیور کی بیماریاں ہیں، کڈنی کی بیماریاں ہیں. اس کا ریزن انہوں نے لکھا کہ امریکہ کے مقابلے میں تھائی لینڈ ان کو آدھے سے بھی کم ریٹ میں، یعنی کم کاسٹ کے اندر وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے، اور جو فیسلٹیز اور سروسز ہے وہ امریکہ سے اچھی ہے. تھائی لینڈ نے اپنے ملک کا ویزا اوپن کر دیا، کوئی بھی وہاں پہ جا سکتا ہے، آپ کو آن ارائیول وہاں کا ویزا ملتا ہے. تو ایسی ترقیات ہو گئی کہ وہاں آپ کو کچرا نہیں نظر آئے گا. انہوں نے اپنے ملک کو ایسا چکا چک چمکا دیا کہ وہاں پر جو لوگوں کی پر ڈے آمدنی بھی ہے، وہ بھی میں ویکیپیڈیا پہ کمپیئر کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ میں، کہ وہاں کا آدمی ڈیلی کتنا کماتا ہے. جو جی ڈی پی رپورٹس وغیرہ وہاں کی ہے اس میں وہ لوگ بتانے لگے کہ انڈیا میں نارملی ایک آدمی روزانہ $2.5 سے $3 کماتا ہے. اس کے کمپیریزن میں تھائی لینڈ کے اندر روزانہ ایک آدمی $60 سے $70 کے قریب میں کماتا ہے. یعنی انڈیا کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ وہاں کے ایک نارمل آدمی کی انکم ہے. کیوں ایسا ہوا؟ وجہ صرف یہ ہے ان کے دلوں میں انہوں نے سب کے لیے محبتوں کے دروازے کھول دیے، نفرتوں کو اپنے ملک سے ختم کر دیا. تو ہر ملک جہاں محبتیں ہوں گی وہاں پہ ترقی ہوں گی، وہاں پہ کامیابی ہوں گی. آج دیکھو انگلینڈ کی ٹیم نے محبتوں کے دروازے کھول دیے، 4 مسلمان کھلاڑیوں کو ساتھ میں لے کر کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ویسی کامیابی بھی عطا کر رہا ہے. ساؤتھ افریقہ نے محبتوں کے دروازے جب کھول دیے، وہ ساؤتھ افریقہ 92 تک پوری دنیا نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی تھی، لیکن جب نفرتیں ختم ہوئی، کالے گورے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے لگے اور ہر ایک کے لیے جب انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، آج 4 کھلاڑی مسلمان وہاں پہ کھیل رہے ہیں. اللہ ان کو ترقیوں سے نواز رہا ہے. تو خدا کا نظام ہے، جس گھر میں بھی
ساس بہو میں بھی اگر نفرتیں ہوں گی وہ گھر جنگ کا میدان بنے گا اور بربادی آئے گی. میاں بیوی میں نفرتیں ہوں گی وہ گھر جنگ کا میدان بنے گا اور گھر میں تباہی اور بربادی آئیں گی. ننند اور بھاوج میں نفرتیں ہوں گی وہ گھر جنگ کا میدان بنے گا اور تباہی اور بربادی اور بے برکتی آئیں گی. بھائیوں میں نفرتیں ہوں گی وہ گھر جنگ کا میدان بنے گا، تباہی اور بربادی آئیں گی. اس لیے محترم بزرگوں، نفرتوں کو ختم کرو. نفرتوں کا حاصل صرف اور صرف بربادی ہے اور محبتوں کا حاصل صرف اور صرف کامیابی ہے، ترقی ہے، سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، پیس ہے، لو ہے، ایوری تھنگ ہے. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیار سے، محبت سے، امن سے، چین سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور رہا برما کے مسلمانوں کا مسئلہ، تو بھائی دیکھو یہ ان کا اپنا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو 2 ہاتھ عطا کیے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے اور گڑ گڑانے کے لیے نہیں، اپنا ڈیفینس اور دفاع بھی وہ اس سے کر سکتے ہیں. یہ ان کا اپنا کام ہے، وہ خود اپنے دفاع اور ڈیفینس کی فکر اور کوشش کرے. ہم صرف یہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی بھی حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.